اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی سعادتوں سے مالا مال فرمایا. ایسے کتنے افراد ہمارے درمیان تھے، ہمارے دوست و احباب تھے، ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ہمارے ساتھ نمازوں کی صفوں میں کھڑے ہونے والے تھے. لیکن آج ذرا ہم اپنے آس پاس کی طرف نگاہ اٹھا کر دوڑا دیکھیں. آج ہم اپنے آس پڑوس کی طرف دیکھیں، آیا ہوا ہمارے ساتھی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. جو ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے تھے وہ آج ہم سے رخصت ہو چکے. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اگلا رمضان میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اجل کا پیغام آیا. اجل نے انہیں آ دبوچا اور انہیں بارگاہ الہی کے اندر بھیجا. آج اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. لیکن اس کے باوجود آج کتنے ہی ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اتنا بابرکت مہینہ ملنے کے باوجود بھی اس کی خاطر اللہ مہمان نوازی نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. وہ بد نصیب، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو اتنا مبارک مہینہ ملنے کے باوجود بھی اس کی ناقدری کرے. بڑا بدبخت ہے وہ انسان. معمولی سی باتوں کے اوپر چھوٹی بیماریوں کے بہانے روزوں کو توڑ دیتا ہے، روزوں کو چھوڑ دیتا ہے. رمضان سے پہلے اس کے اسٹیٹس پہ دیکھو تو رمضان المبارک کے تعلق سے بڑے بڑے اشتہار بھیجتا ہے، اچھے سے اچھے اشتہارات لگاتا ہے اسٹیٹس کے اوپر. رمضان مبارک برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ. لیکن جب اس سے پوچھو بھائی تیرا روزہ ہے، کہتا ہے جھیپتا نہیں روزہ، جھیپت نہیں روزہ. ارے یہ کہنے سے پہلے ذرا کچھ تصور کر لے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف محسوس کر، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر محسوس کر. جو معمولی سی بہانوں کے اوپر کہتا ہے کہ جھیپت نہیں روزو. ارے کہیں ہمیشہ کے لیے زندگی جھیپے گی نہیں، ہمیشہ زندگی کے اندر معذور بن کے گھومے گا، میں نہیں کہتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص کھانے کے لیے بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ. کہنے لگا جھیپت نہ سیدھے ہاتھ میں کھاؤ جا. جیسا کہ نبی کے سامنے کہا کہ جمتا نہیں ہے کھانے کو سیدھے ہاتھ سے، ہمیشہ کے لیے ویسا ہی ہو گیا. ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ معذور ہو گیا، کالج پڑ گیا، حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ معمولی سے بہانے بنا رہا ہے. میرے بھائیوں، شریعت اسلام، دین اسلام کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ جو من میں آیا شریعت کے اندر کر دیا، جو من میں آیا جیسا عمل کرنا چاہے ویسا کر دیا. شریعت کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں. آج ہم معمولی سے سر درد ہو رہا ہے، روزوں کو چھوڑ دیا. نہیں جمتا نہیں روزہ، سر درد ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. معمولی سے بہانا. روزہ نہیں رکھتا کیوں؟ کاروبار کا مسئلہ ہے. کیوں نہیں؟ گاڑی چلانے جاتا ہوں، دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس شدت کی لگتی ہے، چکر جیسے لگتا ہے، روزہ چھوڑ دیا. جیسے کیا آسمان سے اس کے لیے وحی اتر گئی کہ تیرے لیے روزہ معاف ہے.
روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ نہیں لانچ پہ جانا ہے، جیٹی پہ کاروبار ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں جمتا، اس لیے روزہ چھوڑ دیا۔ معمولی سے بہانے۔ روزہ کوئی سنت روزہ نہیں ہے بھائیوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ جس طریقے سے نماز فرضیت کا درجہ رکھتی ہے، روزہ بھی فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، روزہ بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز کو چھوڑا، اس نے اسلام کا ایک ستون گرا دیا۔ جس نے روزوں کو ترک دیا، اس نے اسلام کی دوسری بنیاد کو منہدم کر دیا۔ جس نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام کی تیسری بنیاد کو ہلا دیا۔ جس نے اسلام کی تیسری بنیاد کو ڈھا دیا۔ جس نے حج کو چھوڑا، اس نے اسلام کی پوری عمارت کو ہی منہدم کر دیا۔ بتلاؤ کہ اس کا اسلام کے اندر کیا حصہ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او لوگوں، اس وقت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس وقت سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ آدمی صبح تو کرے گا ایمان کے حالت میں، صبح گھر سے نکلے گا کاروبار کے لیے ایمان کے حالت میں، شام گھر آتے آتے کافر ہو چکا ہوگا، اسلام سے نکل چکا ہوگا اور اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ذرا ہم تصور کیجئے کہ آج جو ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کیا کہیں وہ دور تو نہیں ہے کہ ایمان کے حالت کے اندر گھر سے نکل رہے ہیں، کاروبار کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، پیسہ بڑھانے کے لیے، نمسکار دیوی دیوتاؤں کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھایا جا رہا ہے، نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ روزے کا ٹھکانہ ہے، نہ پتہ ہے کہ کون سے ایام چل رہے ہیں۔ صبح تو ایمان کی حالت میں جا رہا ہے، لیکن گھر لوٹتے لوٹتے اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب یہ دور دیکھو تو قرآن کو لازم پکڑو، جب یہ دور دیکھو تو مساجدوں کو لازم پکڑو، جب یہ دور دیکھو تو ذکر و اذکار کے اندر لگ جاؤ، جب یہ دور دیکھو تو استغفار کی کثرت کیا کرو۔ میرے بھائیو، آج دیکھیں ہم ذرا سے معمولی سے بہانوں کے اوپر روزوں کو ترک کر رہے ہیں، روزہ تو روزہ ترک کر رہے ہیں۔ اللہ نے مبارک مہینہ عطا کیا، برکتوں والا مہینہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود نمازوں سے بے غافل۔ آج اذان مائک کے اندر بند کر دی جائے تو ہمارا ایمان جوش مرتا ہے، ہم لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، پہلے ہی مسجد کے اندر آ تو صحیح، بعد میں ہم اذان کے اوپر جھگڑا کریں۔ جو نماز کے لیے مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھتا ہے، وہ بڑے سینہ زوری کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں، اذان مسجد کے اندر مائک میں زور سے دی جائے گی۔ ارے بھائی، پہلے مسجد کے اندر نماز کے لیے تو آج مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہ بلاتا ہے آؤ کاروبار کی طرف، آؤ میرے دکان کی طرف۔ ہمارے نمازوں کا ٹھکانہ نہیں۔ آپ ذرا نظر دوڑائیے، آج رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، بعضوں نے تو رمضان المبارک کو ایک فیشن کی چیز بنا دیا ہے کہ رمضان المبارک کا انہوں نے معنی کیا سمجھ لیا کچھ پتا نہیں۔ رمضان المبارک کا بعضوں نے معنی یہ سمجھ لیا کہ کھانے پینے کا، شام میں کھانے پینے کی چیزوں کا نام یہ رمضان ہے۔ افطاری ہو گئی کہ دکانوں کی طرف بھاگی دوڑی چلے جاتے ہیں، کئی چوراہوں کے اوپر کھا رہے ہیں، کئی ہوٹلوں کی طرف رک کر رہے ہیں۔
گویا کہ خانوں کی طرف سب بھاگ رہے ہیں، اور ذکر و اذکار سے ساری کی ساری امت غافل بنی پڑی۔ بعضوں نے رمضان المبارک کا معنی یہ سمجھ لیا کہ جو نمازی ہیں سال بھر کے وہی نماز مسجد کے اندر ادا کریں گے، وہی تراویح کی نماز ادا کریں گے، باقی لوگ مساجدوں کے باہر چوراہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں۔ گویا کہ وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے نماز پکا درجہ ہے ہی نہیں، فرض ہے ہی نہیں، ان کے لیے تراویح کوئی ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام جب نبی علیہ السلام منبر پر چڑھ رہے تھے، تب جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرائے۔ پھر بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ بد دعا کرنے والا جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ، اللہ رب العزت کا مقرب فرشتہ، اور آمین کہنے والی ہستی جس کے لیے کائنات کو وجود دیا گیا، امام الانبیاء، وہ آمین کہہ رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ اس دعا کے قبول ہونے کے اندر کیا کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ ذرہ برابر بھی تردد نہیں۔ تو آج ذرا وہ اشخاص جو روزوں سے غافل ہو کر زندگیاں گزار رہے ہیں، جو رمضان المبارک کے اوقات کو یوں ہی گزار رہے ہیں، ذرا وہ اشخاص ذرا اپنے اس دعا کے اوپر، اس بد دعا کے اوپر ذرا غور کیجئے، کیا اس بد دعا کے اندر ہم داخل تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ذرا تصور کرنے کی بات ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بے روزے دار ہوتے ہیں، جو بغیر عذر کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو بغیر عذر کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو جہنم میں اس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے کہ ان کی پیاس اتنی شدت کی بڑھ جاتی ہے کہ ان کی زبان کتے کی طرح باہر کو آتی ہے، اور اتنی بڑی زبان ہوتی ہے کہ اس زبان کے اوپر 18 آدمی کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اتنا سخت ترین عذاب ہے۔ دنیا کے اگر اسلامی حکومت ملک ہندوستان کے اندر ہوتی، اگر کوئی روزے کو بغیر عذر کے چھوڑتا تو اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے اس بغیر روزے دار کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر اس کو کوڑے لگائے جا سکتے ہیں تو ذرا تصور کیجئے کہ آخرت کے اندر اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا آخرت کے اندر کیا انجام ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے بازوؤں سے کھڑا کرتے ہیں اور ایک اونچی گھاٹی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اتنی بڑی گھاٹی کو میں چڑھ سکوں۔ کہنے لگے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے لیے سہارا بن جائیں گے، تم چڑھنا شروع کر دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آدھی گھاٹی کے اوپر پہنچا تو مجھے جہنمیوں کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آوازیں کس طریقے کی ہیں؟ کہنے لگے کہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جو عذابات کے اندر مبتلا ہیں۔ جب میں گھاٹی کو مکمل کر چکا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کی ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی جبڑوں کو چھیلا گیا ہے اور ان کی جبڑوں سے خون نیچے ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہ کون اشخاص ہے جنہیں اس طریقے کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ روزے دار ہیں جو افطاری سے پہلے اپنے روزوں کو افطار کرتے تھے، جو بغیر عذر کے روزوں کو یوں ہی افطار کر دیا کرتے تھے۔
میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ روزہ رکھے لیکن افطاری سے پہلے افطار کرنے والے کو اس طریقے کا انجام ہے، تو ذرا تصور کیجئے کہ بغیر روزے داروں کا حال کیا ہے، بغیر روزے داروں کو کس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہوگا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم ایسے بے روزے دار ہو کر زندگیاں گزار رہے ہیں جیسا یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں موت ہی نہیں آنے والی ہے، ان کا موت سے کوئی سابقہ ہی نہیں پڑنے والا ہے، اور موت کو انہوں نے یوں سمجھ لیا ہے کہ بس فرشتہ آیا، جان نکالی اور ختم ہو گیا۔ اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے۔ فرشتہ جسم کے اندر ایک ایک رنگ کے اندر غوطہ لگا کر جان کو اندر سے کھینچ کر نکالتا ہے۔ سب کی ترین تکلیف ہے موت کی، کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ وہ فرشتے جو موت کے فرشتے جو جسموں کے اندر رگوں کے اندر غوطہ لگا کر جان کو کھینچتے ہیں، کوئی معمولی تکلیف نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے حقیقی رب کی طرف منتقل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرشتہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اندر آتے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ایڑی سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، انگوٹھے سے نکالنا شروع کر دیتا ہے، جب گھٹنے کی طرف آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ذرا آہستہ۔ اسرائیل کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری کیا مجال ہے، میری کیا ہمت بنتی ہے کہ میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرات ہے کہ میں آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تم مجھے تکلیف نہیں دے رہا ہے پھر بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جبریل بتا کہ میری امت کو تکلیف کتنی ہوگی۔ جبریل میں اسرائیل بتلا کہ میری امت کو نکالتے ہو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسرائیل میں تجھ سے یوں کہتا ہوں کہ میری امت کی جتنی تکلیف ہے تو میرے سینے پر نکال، محمد عربی کے سینے پر میری امت کی تکلیفوں کو نکال، لیکن میری امت کو آخری سانس کے اندر تکلیف نہ پہنچا۔ میرے بھائیوں یہ تو نبی کی وفا ہے امت کے ساتھ، ہم نے اس نبی کو کیا دیا، اس نبی کا صلہ کیا، اس نبی کے تڑپنے کے صلہ ہم نے کیا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روح نکل رہی تھی تو آخری مرحلے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، آواز پست ہوتے جا رہی ہیں، لب آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کی طرف کیا، میں نے سنا کہ نبی کہہ رہے تھے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، کہ اے رب میری امت کا کیا ہوگا، اے رب میری امت کی بخشش فرما، اے رب میری امت کی بخشش فرما۔ وہ آخری مرحلہ جس مرحلے کے اندر کوئی کسی کی نہیں سوچتا ہے، وہ نبی آخری مرحلے کے اندر اس امت کی سوچ رہا ہے۔ آج ہم نے اس نبی کے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے، آج ہم نے تراویح کو مذاق بنا لیا، آج ہم نے روزوں کو مذاق بنا لیا، آج ہم نے نمازوں کو بھی مذاق بنا لیا، گویا کہ ہم نے شریعت اسلام کو ہی مذاق بنا دیا، دین مطہرہ کو ہی مذاق بنا دیا، تراویح کو اس طریقے سے مذاق بنا دیا کہ تراویح یوں پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ تراویح سکون اور اطمینان کا نام ہے، نماز اطمینان اور سکون کا نام ہے، اسے کہتے ہیں نماز، اسے کہتے ہیں رب تعالیٰ کا حکم۔ یہ نہیں کہ ہم تراویح کے اندر آئیں اور کس طریقے سے تراویح جلد از جلد ختم ہو جائے اور ہم آرام سے رات گزارنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے ایک ایک حکم کو اپنے سینے سے لگانے والے بن جائیں، ہم اللہ کے احکامات کے اوپر سچے دل سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، قریب اس کا ایک عشرہ گزرنے کو ہے، قریب ہے کہ اس کا ایک مرحلہ ختم ہوگا اور دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوگی۔
میں ان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ جو ذرا سے معمولی سے بہانوں کے اوپر روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، میں ان سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ معمولی سے بہانوں کے اوپر، ذرا سے بہانوں کے اوپر روزوں کو ترک نہ کریں۔ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر سجانے کی کوشش کیجیے، اللہ کے احکامات کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کیجیے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس میں حد تک امکان بخشش کرانے کی کوشش کیجیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اس میں اپنی بخشش کرائیں۔ تو سارے ساتھی اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔